اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں آج استخارہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ سے استخارہ کرنا اولاد آدم کی خوشبختی ہے اور اللہ سے استخارہ نہ کرنا اس کی بدبختی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ نقصان نہیں اٹھاتا وہ شخص جو استخارہ کرتا ہے اور پشیمان نہیں ہوتا جو کوئی مشورہ لیتا ہے۔ اور بعض احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ ابن آدم کی سعادت مندی مرضی الہی پر راضی ہونا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو تمام کاموں میں استخارہ کی تعلیم دیا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کی سورت اہتمام کے ساتھ سکھلاتے تھے۔ فرماتے کہ جب کسی کو کسی کام میں فکر ہو تو 2 رکعتیں نفل پڑھے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کام کے لیے استخارہ کیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کر دیا، مثلاً وہ مقصود پورا کر دیا یا اس سے دل کو ہٹا دیا یا ایسے اسباب بنائے جس سے وہ معاملہ خود ہی ہٹ گیا اور بندہ اس فیصلے سے راضی نہ ہو تو یہ ان کے لیے جائز نہیں، یعنی بڑا گناہ ہے جس سے توبہ کرنا اور باز آنا واجب ہے۔ استخارہ کے مسائل یہ ہیں کہ استخارہ طلب خیر ہے، طلب خبر نہیں۔ دعائے استخارہ کے الفاظ کو بعینہ ادا کرنا اور جس طرح حدیث میں وارد ہوا ہے اسی طرح یاد کرنا چاہیے۔ معنی بھی یاد ہوں تو بہت اچھا ہے تاکہ دعا دل سے اضطرار کی کیفیت کے ساتھ ادا ہو۔ اہم بات مشہور یہ ہے کہ استخارہ میں جس طرف دل مائل ہو اسی طرف خیر ہوتی ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے، مگر حدیث میں اس کا کچھ ذکر نہیں، اس لیے استخارہ کے بعد جس جانب کو بھی اختیار کرے گی یا کرے گا اس میں خیر ہوگی، خواہ کسی بھی جانب ہو۔ جس کی طرف دل زیادہ مائل تھا یا دوسری جانب ہو، غرض استخارہ کے بعد جس جانب پر عمل کی توفیق ہوگی اسی میں خیر ہوگی۔ اہم بات اس میں شک نہیں کہ اگر استخارہ کے بعد کسی جانب دل زیادہ مائل ہو کہ استخارے سے پہلے اس طرف زیادہ میلان نہ تھا تو بظاہر یہ علامت اس کی ہے کہ اس کی جانب کو اختیار کرنا بہتر ہے۔ استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ جب 2 جائز یا 2 مستحب کاموں میں تردد ہو کہ ان میں سے کس کو اختیار کروں تو استخارہ کر کے جس شک کو دل چاہے اختیار کر لے، اس میں ضرر نہ ہوگا۔ پھر جس شک کو اختیار کر لیا اس کو حق تعالیٰ کی تجویز سمجھ کر اس سے راضی رہنا چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے کہ اس میں خیر ضرور ہوگی، جو اکثر تو مشاہدے میں آ جائے گی، اور اگر کبھی اس کے مشاہدے میں نہ آئے تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے کہ ان کے علم میں میرے لیے خیر ضرور ہوگی، گو میری سمجھ میں نہ آئی ہو۔ استخارہ کے بعد جس شک کو اختیار کر لیا گیا اس سے ناگواری اور ناراضی اور یہ خیال کہ مجھے دوسری شک اختیار کرنا چاہیے تھی اس میں خیر ہوتی بہت بری بات ہے جس پر حدیث میں وعید وارد ہوئی ہے۔ اب آپ نے ناظرین کرنا یہ ہے کہ استخارہ جس بھی بہن یا بھائی کا مطلب کسی کام میں آپ کو کوئی تردد ہو رہی ہے کہ میں کون سا کام کروں تو آپ نے استخارہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو آپ کے کپڑے بالکل صاف ہونے چاہیے، آپ کی جگہ بالکل صاف ہونی چاہیے۔ بعد نماز عشاء آپ نے 2 نفل بانیت استخارہ اس طرح ادا کرنے ہیں کہ دونوں رکعات میں بعد سورہ فاتحہ سورہ یاسین 1 بار تلاوت کرنی ہے اور بعد از نماز فراغت اس میں مبارک یا خبیر 200 بار پڑھنا ہے۔ ماں بعد داہنی ہتھیلی پر یا حکیمو یا مجیدو لکھ کر سو رہے، انشاءاللہ خواب میں ہدایت نصیب ہوگی۔ آپ نے ہتھیلی پر جو یا حکیمو یا مجیدو لکھنا ہے وہ آپ نے شہادت کی انگلی کے ساتھ صرف اشارتاً لکھنا ہے، وہ کوئی پینسل کے ساتھ آپ نے نہیں لکھنا۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا استخارہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔